حضرت امرؤ القیس کا آپ نے نام سنا. امرؤ القیس یمن کے سردار تھے. ابتدا میں عیسائی تھے. امین اتنے تھے کہ حاتم طائی بھی امانت کے طور پر اپنے گھوڑے ان کے استبل میں باندھتا تھا. سوچئے. اور ایک اور بات، یہ تاریخ سن لیں تاکہ یہ آپ کے کام آئے. کبھی کسی سے بات ہو تو آپ گفتگو کر سکیں. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ جب شجرہ پاک ہوتا ہے تب ہم سر جھکاتے ہیں. میں نے ایک ہی جملے میں بہت کچھ کہہ دیا تھا. اب آپ نے مجھے اتنی داد دے لی ہے تو میں شکایت نہیں کروں. امرؤ القیس یہ کس کی نسل سے تھے جانتے ہیں؟ حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے. خاندان بنی ہاشم بھی حضرت اسماعیل کی نسل سے. امرؤ القیس بھی حضرت اسماعیل کی نسل سے. شجرہ ایک تھا. شجرہ ایک تھا. یمن کے سردار تھے. ان کی دو بیٹیاں تھیں. ایک کا نام سلمہ اور ایک کا نام سلامہ. ان کی زوجہ کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ اس فکر میں تھے کہ میں اپنی ان بیٹیوں کو کس گھرانے کے حوالے کروں. تو ان کے تصور میں یہ تھا کہ خاندان بڑا ہو اور شریف. یہ لفظ شریف ذہن میں رکھیے، آگے کام آئے. خاندان بڑا ہو اور شریف یعنی شرافت ہو خاندان. یہی جستجو ان کو یمن سے مدینے لے کے آ گئی. کہاں گئے؟ مدینہ. اس وقت اب میں صرف دیکھیے، ہر خطیب استعارے اور کنایے کی دنیا کا مسافر ہوتا ہے، اور میری دانست میں آپ سے بہتر اشارے سمجھنے والی قوم اللہ نے آج تک زمین پر اتاری نہیں. تھوڑا اپنی تعریف میں بھی بول دیا. میں بتا رہا ہوں آپ اوروں کے آپ بات کیجئے گا، دیدم دم نہ کشیدم. سمجھ رہے ہیں؟ صرف بس سر ہلے گا. ہاں ہمارا معاملہ دوسرا. ہمارا معاملہ سروں سے نہیں گزرتا، سہنے دل میں اترتا. آئے اللہ ہوا کیا؟ یہ آئے. میرے مولا مجھے طاقت دیجیے. تاریخ پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ مجمع خاموش ہو جاتی ہے، مگر اگر یہی ہو جائے گا تو پھر کون تاریخی حقائق کو پہنچائے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے. ممبر ایک ذمہ داری کی جگہ. یہ مدینے آئے تو اس وقت تیسرے خلیفہ کا دور تھا. یہ 3 دن ان کے مہمان رہے. جملہ آ رہا ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. 3 دن ان کے مہمان رہے. 3 دن مہمان رہنے پر یہ سمجھ گئے کہ دولت تو ہے، شرافت نہیں ہے. دولت ہے، شرافت نہیں ہے. باہر نکل گئے، مدینے کی گلیوں میں آئے، ہر ایک کو چیک کر رہے ہیں، کوئی شریف نظر نہیں آتا. ڈس موڈ ہو گئے، واپس جانے لگے. ارادہ ابھی واپسی کا کیا تھا کہ ان کا گزر یہودی کے ایک باغ سے ہوا. یہ وہاں رک گئے. دیکھا ایک مرد ہے جو بیلچے سے کیا کہنے ہیں آپ کے بارے، بیلچے سے باغ میں کاشتکاری کر رہا ہے.
اور جب وہ اپنی اجرت لے کے باہر نکلا تو اس نے ساری اجرت یتیم بچوں میں تقسیم کیا کہنا ہے آپ کو؟ یتیم بچوں تقسیم کر دی. پہلا دن یہی عمل دے. دوسرے دن پھر وہیں آ گئے. اب اس مرد بزرگ کی کشش نے انہیں مدینے سے جانے نہیں دیا. یہ دوسرے دن پھر زیارت کے لیے آئے. پھر یہی منظر دیکھا. مزدوری لیتا ہے, اجرت لیتا ہے, بچوں میں غریب اپنے گھر کے لیے کچھ رکھتا ہی نہیں, بچوں میں تقسیم کر دیتا. یتیم بچے بھی اس کے انتظار میں رہتے ہیں, یہ بچوں میں تقسیم کر دیتا. تیسرے دن بھی یہی عمل دیکھا. اہل تارا گاؤں دولت کا اکٹھا کرنا غنی بناتا ہے اور دولت کا بانٹ دینا امیر بناتا ہے. علی غنی نہیں ہے. علی کو جناب امیر کہتے ہیں. دولت لٹانے والے, بانٹنے والے. یہ سمجھ گیا یہ اشرف العرب ہے, یہ اس سے بڑا شریف کوئی نہیں. جب تیسرے دن مولا اس سخاوت اور کرم سے فارغ ہو کے اپنے ولایت قدے کی طرف جا رہے تھے. اب جملے تو کتاب میں نہیں لکھے ہوتے, وہ تو الہام ہوتے ہیں. اپنے ولایت قدے کی طرف جا رہے تھے تو اس نے پیروں کو پکڑ دیا. مولا نے دیکھا. اب امام اسے ہی کہتے ہیں جو دلوں کی گہرائی میں جھانک کے دیکھ لے. مولا سمجھ گئے کہ حق کی تلاش میں آیا ہے. اٹھایا, اپنے گلے سے لگایا. کہاں سے آئے ہو؟ کہا یمن سے. نام کیا ہے؟ کہا امرؤ القیس. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بھی چاہنے والی بات بعد میں بتاؤں گا. 3 دن سے آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ سے بڑا شریف کائنات میں نہیں دیکھا. ہاتھ بڑھائیے, میں بیعت کر کے اسلام کو اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھا ہے, ولایت کے ساتھ پڑھا, مومن ہو گئے. اب مولا نے کہا بہت بڑی دولت تو تجھے مل گئی, مقصد بتائے گا؟ کہا مولا آپ سب بہتر جانتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو ایسا عمل کر رہا ہو وہ کوئی عام انسان نہیں ہوتا. سمجھے آپ؟ وہ کوئی عام انسان نہیں ہوتا. یہاں سے یہ بھی پتا چل گیا کہ ہدایت اسے ملتی ہے جو محمد اور آل محمد کو اپنا جیسا نہ سمجھے. آپ کوئی عام انسان نہیں. اچھا مقصد کیا؟ کہ مولا میری بیٹیاں, ایک بیٹی کا نام سلمہ ہے, ایک بیٹی کا نام سلامہ. چاہتا یہ تھا شریف خاندان میں عقد کر دوں. پتا چلا آپ کے بارے میں کہ آپ نسل اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں, خاندان بنی ہاشم کا افتخار ہے, آپ فاتح خیبر ہیں, آپ مرد میدان ہیں, آپ داماد رسول ہیں, آپ شوہر بطول ہیں, آپ کی بڑی عظمت ہے. میں یہ چاہتا تھا کوئی شریف مل جائے تو اپنی بیٹیوں کو اس کے سپرد کر دوں تاکہ وہ میرا داماد ہو جائے. مولا نے کہا میں تجھے ایسے شریفوں کے پاس لے جاؤں گا کہ کائنات میں ان سے بڑا شریف کوئی نہیں ہے. اور یہ کہہ کے مولا لے کے آئے. ابھی بی بی سلامہ چھوٹی تھی, بی بی سلمہ کی عمر تھی. مولا کائنات نے اپنے بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے بی بی سلمہ کا عقد کیا. اب جملہ سنیے گا اور شاید میری خطابت کے قص سے اوپر یہ جملہ ہوگا. بی بی سلمہ کا عقد کیا. یہ خاندان وہ ہے جو اپنی بہوؤں کو القاب سے نوازتا. نام سلمہ تھا, علی نے لقب دیا ام فروا.
لقب دیا ام فروا، یعنی یہ وہی، یعنی ام فروا حضرت قاسم کی والدہ گرامی، رشتہ بھی سمجھ لیں، حضرت قاسم کی والدہ گرامی بی بی ام فروا، خاندان لقب دیتا تھا۔ بی بی سلمہ چھوٹی تھی، کہا ٹھیک ہے اس کی کفالت ہم کریں گے، ہم اس کی پرورش کریں گے، ہم اس کو پالیں گے، اور جب یہ بڑی ہو جائے گی تو اس کو اپنے چھوٹے بیٹے سے منسوب کر دیں گے۔ جب 17-18 سال کی بی بی سلمہ ہو گئی تو مولا کائنات نے ان کا عہد فاتح کربلا سے کر دیا، اب عبداللہ سے کر دیا، اور انہیں لقب دیا ام رباب۔ ام رباب، اللہ میرے پاس باتیں بہت تھیں، سب کچھ سمیٹ رہا، اللہ ہو۔ ایک ہے ام فروا، دونوں سگی بہن، دونوں کا عقد ہوا سگے بھائیوں سے۔ سمجھ میں آیا بی بی حضرت قاسم کا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے کیا رشتہ ہے؟ سمجھ میں آیا؟ خالہ بھائی بہن ہیں، یہ بھی رشتہ ایک ہی خاندان میں۔ امرؤ القیس مطمئن ہو گئے، میرے شجرے کی شاخ شجرہ طیبہ سے جڑ گئی، شجرہ طیبہ سے جڑ گئی۔ کچھ عرصہ گزرا، وہاں حضرت قاسم، حضرت احمد، یہ ہستیاں دنیا میں ہیں، بی بی ام فروا سے، اور یہاں پر کچھ عرصہ گزرا، شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا مسائب نہیں ہے، میں فضائل کی 2-3 باتیں کر رہا ہوں۔ بی بی آئی، شہزادی آ گئی، نام امام حسین نے فاطمہ ہی رکھا تھا، یہ بھی سن لیا، نام